السلام علیکم ناظرین، 2023 جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، دنیا کے مغربی اور صلیبی ممالک میں ترکیہ کے حوالے سے غصہ عروج پر پہنچ رہا تھا۔ وہ ترکیہ کو ایک ہی لمحے میں دوبارہ اسی پوزیشن پر لانا چاہتے ہیں جہاں یہ آج سے 100 سال پہلے تھا۔ اس لیے مغرب کے سارے صلیبی ترکیہ کو اپنا نیٹو اتحادی ہونے کے باوجود دشمن ہی سمجھتے ہیں۔ آئے روز اس کے خلاف احتجاج میں امت مسلمہ کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے دشمن نیچ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک حرکت سویڈن میں اب پھر سے کی گئی ہے۔ سویڈن میں دائیں بازو کے انتہا پسند سیاستدان راسمس پولوڈن کی جانب سے ایک بار پھر ترکیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے قرآن کریم کو نظر آتش کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ سویڈن نے ترکیہ کے کچھ دہشت گردوں کو اپنے ہاں پناہ بھی دے رکھی ہے۔ سویڈن وہی ملک ہے جس نے نیٹو کو یہ درخواست کی تھی کہ اس کے جہازوں کو کمزور مسلم ممالک کے خلاف استعمال کیا جائے تاکہ ان کے جہازوں کی ریپوٹیشن بہتر ہو اور ان کی ڈیمانڈ بنے۔ سویڈن نیٹو اتحاد میں شامل ہونا چاہتا ہے، مگر ترکیہ نیٹو کا ایک بڑا اتحادی ہونے کی وجہ سے سویڈن سے اپنے دہشت گردوں کی حوالگی چاہتا ہے، اور وہ دہشت گرد واپس کرنے کے لیے سویڈن تیار نہیں۔ جواب میں ترکیہ بھی اس کی نیٹو اتحاد میں شمولیت کی راہ میں آڑے آتا ہے۔ نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے وہ کسی بھی دوسرے ملک کے اس اتحاد میں شامل ہونے پر اعتراض کر سکتا ہے اور اسے روک سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ مگر حقوق اور حق کی باتیں کرنے والے مغربی ممالک یہ کہاں سمجھتے ہیں؟ انہیں تو بس اپنے حقوق یاد ہوتے ہیں، باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ اسی وجہ سے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ترکیہ کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ان مظاہروں میں انتہائی دائیں بازو کے اسٹرام کرس پارٹی کے رہنما راسموس پالوڈان نے اسٹاک ہوم میں ترکیہ کے سفارت خانے کے باہر قرآن مجید کا ایک نسخہ نظر آتش کر دیا۔ پالوڈان نے گزشتہ سال بھی ریلیاں نکالی تھیں جس میں اس خبیث نے قرآن جلانے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ ناظرین، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے اسلام میں مقدس ترین کتاب سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن کو دانستہ نقصان پہنچانے یا اس کی توہین کرنے کا عمل کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ ترکیہ مسلم اکثریت ملک ہے۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں اس عمل کی مذمت کی گئی، اور مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں اس توہین قرآن کی اجازت دینا مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ اس عمل کا مقصد مسلمانوں کو نشانہ بنانا اور ہماری مقدس اقدار کی توہین کرنا ہے۔ سویڈن میں قرآن جلانے کا یہ واقعہ اس حقیقت کی ایک اور مثال ہے کہ یورپ میں اسلاموفوبیا، نسل پرستی اور امتیازی سلوک خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے۔ ترکیہ نے سویڈش حکومت سے ضروری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 9/11 کے بعد مغرب کی جانب سے اسلام، قرآن اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخیوں کا سلسلہ تواتر سے جاری ہے۔ کبھی گوانتانامو بے میں مسلم قیدیوں کو ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، تو کبھی ڈنمارک، ناروے اور ہالینڈ جیسے ممالک کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیوں جیسی کبھی حرکتیں کی گئیں۔ یہ سب کچھ امریکہ اور یورپ کی سرپرستی میں کیا جاتا رہا۔ ملعون ٹیری جونز نے امریکہ میں ہی ایک عبادت گاہ میں بیٹھ کر اپنی عدالت سجائی اور پھر قرآن پاک کے نسخوں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ کسی امریکی نے اس بدبخت کو نہیں روکا، بلکہ اسے مکمل سیکیورٹی اور تحفظ فراہم کیا گیا۔ اسی طرح ناروے اور ڈنمارک سے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کا سلسلہ دوسرے مغربی ممالک میں پھیلتا چلا گیا۔ ہولوکاسٹ پر کوئی بات کرے تو اسے سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ بعض یورپی ممالک میں ایسا کرنے پر فوری جیل ہو جاتی ہے، لیکن قرآن پاک کی بے حرمتی، نبی کریم کی شان میں کی ملعون گستاخی کرے تو اسے سرکاری پروٹوکول سے نوازا جاتا ہے۔ اسے آزادی اظہار رائے کا نام دے کر مسلم دنیا کو خاموش کروانے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ حقیقت ہے کہ اس وقت صلیبی و یہودی اسلام کی پھیلتی ہوئی دعوت سے بوکھلا کر اسلام، قرآن اور نبی کریم کی شان اقدس میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ صلیبی اور یہودی اس بنیاد پر بھی اسلام سے حسد کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کو سیاسی و معاشی نظام اور ڈھانچے انہوں نے دینے تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج سیدنا محمد کریم کے سر پر سجا دیا اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے عملی نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ہالینڈ کے گستاخ رکن پارلیمنٹ ملعون گیرٹ ویلڈرز کو بھی یقیناً یہی کچھ دکھایا گیا، تو پھر قرآن نظر آتش کرنے والے سویڈن کے گستاخ سیاستدانوں کو بھی انہی باتوں کی تکلیف ہے۔ لیکن وہ جس قدر ایسی مذموم حرکتیں کر رہے ہیں، قرآن مجید اور سیرت کا مطالعہ اسی قدر بڑھ رہا ہے اور ہر سال بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ دشمن جتنا مرضی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کریں، وہ قرآن و سنت کی سچی دعوت کو دنیا میں پھیلنے سے نہیں روک سکتے۔ مگر یہ امتحان تو ہمارا ہے، مسلمانوں کا ہے، کہ ہم قرآن کریم کی بے حرمتی اور شان رسالت میں گستاخیوں پر اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ مسلمان ملکوں کو چاہیے کہ وہ دشمنان اسلام پر دو ٹوک انداز میں واضح کریں کہ اگر انہوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی اور نبی کرم کی شان اقدس میں گستاخیاں بند نہ کی تو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے سفارتی، تجارتی، اخلاقی تعلقات قائم نہیں رکھے جائیں گے اور نہ ہی مسلمان بین الاقوامی معاہدات کا حصہ بنیں گے۔ اسی طرح اقوام متحدہ میں قرآن مجید کی بے حرمتی اور گستاخانہ خاکوں سے متعلق قرارداد پیش کی جانی چاہیے۔ اگر وہ قرآن کریم کی بے حرمتی اور انبیاء کی توہین جرم قرار دے کر سزا کا قانون پاس نہیں کرتی تو مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے الگ ہو جائیں، اپنی الگ اقوام متحدہ بنائیں، مشترکہ دفاعی نظام، اپنی الگ کرنسی اور اپنی عالمی عدالت انصاف تشکیل دیں۔ اگر یورپی یونین بن سکتی ہے تو اسلامی یونین بنا کر قرآن مجید اور نبی اکرم کی حرمت کا دفاع کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ قرآن پاک اور تحفظ حرمت رسول کے لیے ہر مسلمان اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ مسلمان ملک قرآن پاک اور شان رسالت میں گستاخیاں روکنے کے لیے عملی کردار ادا کریں، یہی صلیبیوں اور یہودیوں کو جواب ہوگا۔ اگر حکمرانوں نے ایسا نہ کیا تو پھر عوام ان حکمرانوں سے بھی جواب لیں گی۔